نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورتل القرآن ترتیلا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اور قرآن پاک کو ترتیل کے ساتھ یعنی خوب ٹھہر کر پڑھیے۔ ترتیل کے بارے میں حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا کہ ترتیل کیا ہے، تو آپ نے فرمایا ہوا تجوید الحروف و معرفت الوقوف، یعنی کہ حروف کو اچھے انداز میں ادا کرنا اور وقف کیسے کرنا ہے ان تمام باتوں کو جاننا، یعنی کہ تجوید اور وقف کے قواعد اور ضوابط کو جاننے کا نام ترتیل ہے۔ اس چیز کا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حکم فرمایا ہے۔ اس سے پہلے ہم جان چکے ہیں کہ قرآن پاک کو کیسے جمع کیا گیا، قرآن پاک کے حرکات و سکنات اور نقطے اور اعراب وغیرہ کیسے لگائے گئے۔ تو آج ہم پڑھیں گے علم التجوید کو۔ اس سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ قرآن پاک کی پڑھنے کی سپیڈ کیا ہونی چاہیے۔ اس کے 3 درجے ہیں، ایک ہے ترتیل، دوسرا ہے حدر اور تیسرا ہے تدویر۔ ترتیل کا مطلب ہوتا ہے آہستہ آہستہ قرآن پاک کو پڑھنا، جس طرح عمومی طور پر ہمارے ہاں کسی بھی پروگرام کو شروع کرنے سے پہلے ایک قاری صاحب قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، آہستہ آہستہ پڑھتے ہیں، اس کو ترتیل کہا جاتا ہے۔ اور رفتار کے اعتبار سے دوسرا طریقہ ہے حدر۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تیز قرآن پاک پڑھنا، لیکن اتنا تیز بھی نہ پڑھا جائے کہ قرآن پاک کے جو حروف ہیں ان کے مخارج بھی بگڑ جائیں اور بالکل سمجھ بھی نہ آئے، جس طرح عمومی طور پر کئی جاہل حافظ لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اس طرح پڑھنا بہت سخت گناہ ہوتا ہے، بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ رب قاری للقرآن والقرآن یلعنہ، کہ بہت سے قاری قرآن ایسے ہیں جن پر قرآن پاک لعنت کرتا ہے۔ بھائی قرآن پاک تو رحمت بن کر آیا ہے، یہ لعنت اسی وقت بنے گا جب اس کو تیز یا غلط پڑھا جائے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ ان اللہ یحب ان یقرأ القرآن کما انزل، بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ قرآن پاک کو ایسے پڑھا جائے جیسا کہ وہ نازل کیا گیا ہے۔ تو ہمیں جس طرح قرآن پاک نازل کیا گیا ہے عربی لب و لہجے میں، جس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام نے پڑھا، تو ہمیں بھی اسی انداز میں سیکھنا ہوگا۔ اگر ہم اس انداز میں نہیں سیکھیں گے، کسی اور طریقے سے پڑھنے کی کوشش کریں گے، تو یہ ہمارے لیے رحمت نہیں بلکہ لعنت بن جائے گا۔ تدویر ہوتا ہے ترتیل اور حدر کی درمیانی رفتار، جس طرح کہ عمومی طور پر ہمارے ہاں حفاظ کرام یا امام مسجد جب مسجد میں امامت کراتے ہیں، فجر کی یا مغرب کی یا عشاء کی نماز میں جس انداز میں جس رفتار میں تلاوت کرتے ہیں، تو وہ عمومی طور پر تدویر ہوتی ہے۔ اب ہم آتے ہیں علم التجوید کی طرف۔ علم التجوید ایک ایسا علم ہے جس کے ذریعے قرآن پاک کو پڑھنے کا انداز سیکھا جاتا ہے، قرآن پاک کے حروف کو درست کیا جاتا ہے۔ تو اس کی تعریف کو ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ جو لفظ تجوید ہے، تجوید کا مطلب ہوتا ہے، اس کا لفظی معنی ہوتا ہے سنوارنا، ستھرا کرنا، عمدہ بنانا، نکھار پیدا کرنا، اچھا بنانا، نفیس بنانا، خوبصورت بنانا، یہ اس لفظ تجوید کا مطلب ہے۔ اور اس علم کی اگر تعریف کی بات کی جائے، علم التجوید کی بات کی جائے، تو اس کی تعریف یعنی اصطلاحی تعریف، یعنی کہ قرائے کرام کی اصطلاح میں، قرائے کرام کی بول چال میں اس علم کی تعریف کیا ہے؟ تو اس علم کا مطلب ہے ہر حرف کو اس کے اپنے مخرج سے نکالنا۔ مخرج کہتے ہیں جہاں سے حروف ادا ہوتے ہیں، جہاں سے لیٹرز نکلتے ہیں، اس جگہ کو مخرج کہا جاتا ہے۔ وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچرز میں تفصیلی پڑھیں گے۔ علم التجوید کی تعریف یہ ہوئی کہ ہر حرف کو اس کے اپنے مخرج سے نکالنا اور اس کی تمام صفات کو ادا کرنا۔ یہ صفات کیا ہوتی ہیں یہ بھی انشاءاللہ ہم بعد میں پڑھیں گے۔ فی الحال اب ہم اتنا جانتے ہیں کہ علم التجوید کا مطلب یہ ہے کہ ہر حرف کو اس کے اپنے مخرج سے نکالنا اور اس کی تمام صفات کو ادا کرنا۔ اور اس علم کا موضوع ہے حروف تہجی۔ حروف تہجی عربی میں 29 ہیں، یعنی 29 ہیں، جو کہ الف، با، تا، سا، یا تک ہیں۔
یہ تمام کے تمام حروف تہجی علم التجوید کا موضوع ہے۔ ان کو تہجی اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان سے ہجے یعنی جوڑ کیے جاتے ہیں۔ اس علم کو حاصل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اس علم کو حاصل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے حروف صحیح ہو جائیں، یعنی کہ یہ جو حروف تہجی ہیں یہ درست ہو جائیں، ان کو ہم پڑھنا سیکھ جائیں۔ جب ہم ان حروف کو صحیح طور پر پڑھنا سیکھ جائیں گے تو ہمارے الفاظ درست ہو جائیں گے، اور جب الفاظ درست ہو جائیں گے تو ہماری آیات درست ہو جائیں گی، اور جب آیات درست ہو جائیں گی تو صورتیں درست ہو جائیں گی، اور صورتیں درست ہو گئی تو ہمارا پورا قرآن پاک درست ہو جائے گا۔ ویسے مقصد تو ہے اس کا قرآن پاک درست طریقے سے ہم پڑھ سکیں، قرآن پاک صحیح ہو جائے، لیکن قرآن پاک چونکہ ہے حروف پر، تو اگر حروف صحیح ہو گئے تو پورا قرآن پاک بھی پکی بات ہے کہ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ علم التجوید کا حکم کیا ہے؟ علم التجوید کو سیکھنا، جس طرح کہ آپ سیکھ رہے ہیں، یا جس طرح ہم نے سیکھا، یا جس طرح ہمارے اساتذہ نے اپنے اساتذہ سے سیکھا، تو اس انداز میں سیکھنا یہ فرض کفایہ ہے، اور اس علم کے مطابق یعنی اس علم کے قواعد کے مطابق قرآن پاک کو پڑھنا یہ فرض عین ہے۔ اب فرض کفایہ اور فرض عین کیا ہوتے ہیں؟ فرض عین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ہر فرد پر لازم ہو، ضروری ہو کہ ہر فرد اس کو جب تک ادا نہیں کرے گا تو اس پر وہ چیز لازمی ہوگی، بہت زیادہ ضروری ہوگی، جیسا کہ نماز ہے۔ نماز ہر شخص پر، مرد ہو عورت ہو، اس پر فرض ہے۔ اسی طرح روزہ ہے، وہ ہر شخص پر فرض ہے۔ فرض کفایہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کافی سارے لوگ ہیں، ان میں سے چند ایک لوگ اگر ادا کر دیں تو باقی سب کی طرف سے بھی وہ فرض ادا ہو جاتا ہے، لیکن ثواب انہی کو ملتا ہے جو اس کو ادا کرتے ہیں، باقی لوگوں کو گناہ نہیں ملتا۔ اور اگر تمام لوگوں میں سے کوئی بھی شخص اس کام کو نہ کرے تو تمام کے تمام لوگ گناہ گار ہوتے ہیں۔ یہ فرض کفایہ ہوتا ہے۔ تو اس علم کو اس انداز میں جس طرح ہم پڑھ رہے ہیں اس طرح پڑھنا فرض کفایہ ہے، اور اس علم کے مطابق قرآن پاک کو پڑھنا یہ فرض عین ہے۔ اگر کوئی شخص قواعد تجوید کے خلاف قرآن پاک پڑھے گا اس کو سخت گناہ ملے گا۔ یہ جو آپ نے سنا ہوا ہے نا کہ قرآن پاک کے ایک حرف پڑھنے کی 10 نیکیاں ملتی ہیں اور اللہ تعالیٰ اس ثواب کو بڑھا بھی دیتا ہے، یہ بالکل درست بات ہے۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے۔ لیکن اگر قرآن پاک کو علم التجوید کے مطابق نہ پڑھا جائے گا تو یاد رکھیں قرآن پاک کو پڑھنے کا گناہ ملے گا۔ علم التجوید کو سیکھنے کی فضیلت کے بارے میں آپ جان سکتے ہیں کہ جتنی فضیلت قرآن پاک کی ہے اسی طرح اس علم کو سیکھنے کی بھی وہی فضیلت ہوئی۔ جس طرح قرآن پاک تمام کتابوں سے افضل ترین کتاب ہے، اسی طرح یہ علم یعنی علم التجوید بھی تمام علوم سے بہترین علم ہے۔ تو آپ یاد رکھیے کہ آپ کوئی عام علم نہیں سیکھ رہے، آپ قرآن پاک جو کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اس کو سیکھنے کے لیے علم التجوید سیکھ رہے ہیں۔ لہٰذا یہ مت سمجھیے کہ آپ کوئی عام چیز سیکھ رہے ہیں، بلکہ آپ قرآن پاک کو سیکھ رہے ہیں جو کہ دنیا کے تمام کلاموں سے بہترین کلام ہے۔ اس علم کو ایجاد کرنے والے یا اس علم کے ماہرین، ابتدائی ماہرین یا ائمہ کرام، وہ ویسے تو کئی نام ہیں لیکن مشہور میں نے 3 نام یہاں پر لکھے ہیں۔ ایک ہیں حضرت امام خلیل بن احمد فراہیدی نحوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی وفات ہے 170 ہجری میں، اور دوسرے ہیں حضرت امام عمر بن عثمان سیبویہ، ان کی وفات ہے 188 ہجری میں، اور تیسرے امام ہیں یحییٰ بن زیاد، امام فراہ کے نام سے جانے جاتے ہیں، تو ان کی وفات ہے 207 ہجری میں۔
تو ناظرین کرام، آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ علم التجوید کی فضیلت کتنی ہے اور یہ ہمارے لیے کتنا ضروری ہے۔ آپ اپنے گاؤں میں، آپ اپنے شہروں میں، آپ بہت سے لوگوں کو، ایسے لوگوں کو جانتے ہوں گے جو قرآن پاک کو فر پڑھتے جا رہے ہوں گے، حالانکہ وہ بہت زیادہ غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ پھر کہتے ہیں کہ یار میں تو صبح قرآن پاک کے سورہ یاسین بھی پڑھتا ہوں، سورہ ملک بھی پڑھتا ہوں، سورہ مزمل بھی پڑھتا ہوں، میں تو جناب جمعہ والے دن سورہ کہف بھی پڑھتا ہوں، سورہ یوسف بھی پڑھتا ہوں، اتنی صورتیں پڑھتا ہوں، شام کو سورہ واقعہ بھی پڑھتا ہوں، لیکن میری زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی، مجھے کوئی فرق نہیں آ رہا۔ بھائی اس کے لیے سب سے پہلے تو یہ ضروری ہے کہ قرآن پاک کو علم تجوید کے مطابق آپ سیکھیں اور اس کے مطابق پڑھیں، تاکہ آپ پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہو اور اللہ تعالیٰ کا نور فرشتوں کے ذریعے آپ پر آئے، آپ پر وہ سکینہ آئے جو صحابہ کرام پر آیا کرتا تھا۔ اور دوسری بات کہ آپ قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنا شروع کر دیں۔ آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ پورا قرآن ایک ہی ہفتے میں یا ایک مہینے میں پڑھ لیں؟ آپ روزانہ کی 1، 2، 3 یا 4 آیات جتنا آپ سمجھ کر پڑھ سکتے ہیں اتنا تھوڑا تھوڑا پڑھتے جائیں۔ آپ کو کس نے کہا ہے کہ بہت زیادہ پڑھیں؟ اگر آپ کے پاس وقت ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہے، تو آپ زیادہ بھی پڑھیں، بڑی اچھی بات ہے۔ لیکن اگر آپ قرآن پاک کو علم تجوید کے مطابق پڑھیں گے اور سمجھ کر پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ بہت زیادہ ہوگا۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔